بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرائم اور جرائم۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر روز حادثات اور جرائم ہوتے رہتے ہیں جو آدم کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، جنہیں سن اور پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ مری میں گاڑی کے اندر آگ لگا دی گئی، اس غلطی میں کہ مجرموں کی گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر موجود افراد ہلاک ہو گئے، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ اس قدر بے حسی۔ پھر بلوچستان والی سائٹ پر 2 لوگوں یا گروہوں کی لڑائی میں اونٹ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ اتنی سی خبر پڑھ کر مجھے پوری تفصیل پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس بے زبان اور معصوم کا کیا قصور تھا۔ ایک 17 سالہ ملازمہ کے ساتھ گھر کے مالک کو ڈرائیور نے زیادتی کی اور ایبارشن کے دوران وہ بچی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ انسان اتنا بے حس کیوں ہو گیا ہے؟ انسانی جسم کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو گوشت پوست کا ایک وجود جسے مٹی میں مل جانا ہے، لیکن یہ آدم، اس کے لیے رب نے پوری کائنات تخلیق کی۔ بے شک آدم کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے تخلیقی پروگرام کے مطابق انسان نے تو بہت آگے جانا ہے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اس کی اگلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک ابلیس ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھی ابلیس ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میرا بھی ایک ابلیس ہے، پر میں نے اسے مسلمان کر رکھا ہے۔ آج کل نیورو سائنس پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور سائنس اللہ کے ہر دعوے کا ثبوت باہم پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ دماغ انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ عضو ہے، جو جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جو کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جو کچھ اس میں فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ کچھ وہ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ دماغ اس اڑیل گھوڑے کی مانند ہوتا ہے جس کو بہت مہارت سے چلانا ہوتا ہے۔ بنی نوع انسان اگر چاہے تو اس کو اپنی بھلائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور تباہی کے لیے بھی۔ ایٹم بم اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اپنی بقا کے لیے بھی، اور بنی نوع انسان کی تباہی کے لیے بھی۔ انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور وہ وحی کی رہنمائی کے بغیر فیصلے کرتا چلا جائے تو دنیا کی حالت یہی کچھ ہوگی جو آج کل ہے۔ یہ صرف پاکستان کی حالت نہیں ہے، باقی دنیا کی بھی یہی حالت ہے، لیکن باہر میڈیا میں منفی خبروں کے اشاعت پر پابندی ہے اور ہمارے ہاں بڑھ چڑھ کر منفی خبریں دی جاتی ہیں تاکہ ہماری ریٹنگ میں اضافہ ہو۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارا ایمان کا بنیادی حصہ ایمان بالآخرت ہے، کہ زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے اور زندگی آگے چلنی ہے، اور اگلی زندگی اسی زندگی پر منحصر ہے۔ آدم تو قدرت کے پروگرام کے مطابق ابھی شاید پہلی سٹیج میں ہے، نہ جانے اس نے ابھی کتنی منازل اور طے کرنی ہیں۔ خدا جانے ہم قدرت کے اس پروگرام میں شامل ہوں گے یا اگلی زندگی جہنم کی زندگی ہوگی، جس کا مطلب ہے رک جانا۔ اگر ہم اپنی تربیت نہیں کر پاتے تو ہماری اگلی زندگی وہیں رک جائے گی، اور جو تربیت کر پائے وہ اگلی زندگی طے کر کے، وہ اگلی منازل طے کر کے آگے چلتی چلی جائیں گی۔ ہمارے علماء ہمیں شاید یہ سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ زندگی آگے چلنی ہے اور اس کے بعد اس کو آگے ہی آگے جانا ہے۔ علماء کو سائنس کا علم دینا ضروری ہے، کیونکہ اتنی عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے جس میں کائنات کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہوں، پڑھنا لازمی ہے۔ اقبال دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلا کہ اقبال کی نظم توحید میں ہے: قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔